تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق 23 برس میں نازل. اگر ایک بار نازل کر دی جاتی تو لوگ عمل نہ کر پاتے. اس لیے اس میں حکمت الہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق. اب جب یہ آیت نازل ہوئی کب جانتے ہیں؟ ایک دفعہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ تھوڑا جنگ میں چلیں گے، غور سے سنیے باغور. پھر تب یہ اس آیت کو آپ کو سمجھ میں، اس آیت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. پھر اس کے بعد جن کی محفل ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیے فلاں جنگ میں چلنی ہے. سب صحابہ لبیک کہتے ہوئے چل دیے. ایک صحابی رسول نہیں گئے. ان میں سے ایک صحابی رسول نہیں گئے. انہوں نے انکار نہیں کیا، نہ گئے. نہ جانے کی وجہ سے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. بات یہی تو نہیں رہی. دیکھیے صادقین، لفظ صادقین مولانا علی احمد صاحب ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، جانتے بھی ہیں. صادقین یہ بہووچن ہے، جمع کا صیغہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. اور اس وقت جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحد تھے، کیا تھے؟ واحد تھے. لیکن یہاں جمع کا یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہاں پہ صرف ہمارے آقا تھے. غور کریے گا، سمجھیے گا، سمجھنے کی بات ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہاں پر وَكُونُوا مَعَ الصِّدْقِ ہونا چاہیے تھا، سچے کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہمارے محبوب بندے ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اس کو نازل کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں. میرے رب کو یہ پتا تھا آقا کی بات آنے والی جماعت کون سی جماعت ہے. آج صرف صدق کی بات کریں گے تو آج جتنے بھی لوگ گزریں گے جو صرف نبی کی بات کریں گے. لیکن جب بات سچوں کی آ جائے گی اس میں صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، امام مجتہدین بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے. صادقین بہووچن، جمع کا صیغہ. اب جانتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات. یہ آیت کس پر نازل ہوتی ہے؟ خلفائے راشدین. جن پر آپ کس کی بات؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان کی اتباع کی جائے. ان کے بعد خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، اولیاء کاملین. اولیاء کاملین کی محفل ہے، سچوں کی جماعت ہے. اب بات یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. سچوں کا لفظ وہاں پہ اس لیے استعمال کیا گیا، اولیاء کی بھی جماعت آنے والی ہے. میرے محبوب کی امت میں بہت سے ایسے سچے گزریں گے، بہت لوگ انکار کر دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور جو اتباع کر لیں گے وہ فلاح پا جائیں گے. غور کرنے کی بات ہے، سچوں کی جماعت. اور بڑی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو نہیں کہا سچوں کے ساتھ ہو جائے. اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے صحابہ کرام تھے. صحابہ کی شان میں یہ آیت نازل کی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، بات سمجھنے کی ہے. اے ایمان والو، بات آئی نہیں ایمان والے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ایسا نہیں ہے ہم ایک سچے کی جماعت ہے، ہم اس سچے کے ساتھ چلے لیکن سچ نہ بولے. بات غور کی ہے. ہم سچوں کے ساتھ رہے، سچ نہ بولے، اور ہم سچوں کے ساتھ ہیں. وہ ساتھ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے یہاں پر سچوں کے ساتھ بھی رہو، سچے کی اتباع کرو. جو سچ کہنے والا آپ کو سچ بتا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے. یہ سچوں کے ساتھ ہے. تو اب بات آئی سچوں کی، تو ان سچوں میں سے ایک سچے ثابت کر لیے.
नाम अली अहमद, गौर करिएगा, अलाउद्दीन अली अहमद, नाम अलाउद्दीन अली अहमद, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते अलाउद्दीन अली अहमद, नाम साबिर के नाम से जाने जाते, साबिर पिया। साबिर पिया ये बाप की तरफ से हसनी हुसैनी सैयद, माँ की तरफ से शेख, और उनकी वालदा का शजरा हजरत उमर से मिल रहा है। गौर करिएगा, उनकी वालदा का शजरा हजरत उमर से मिल रहा है और बाप का शजरा हजरत अली बिन फातिमा से मिल रहा है। देखिए साबिर कलियरी की बात, अलाउद्दीन अली अहमद की बात हो रही है, उन्हीं के नाम की महफिल सजाई गई है। अलाउद्दीन अली अहमद ये सिलसिले चिश्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये छोटे मोटे बुजुर्ग नहीं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। सिलसिले साबरी जो है ये सिलसिले चिश्ती है। बाबा फरीद गंज शकर के खलीफा अलाउद्दीन अली अहमद और बाबा फरीद गंज शकर सिलसिले चिश्त से है। अब समझने की बात है, बाबा फरीद गंज शकर के दो खलीफा, एक निजामुद्दीन औलिया, एक साबिर कलियरी। साबिर कलियरी वो मजज़ूब कामिल है, अब समझिए मजज़ूब कामिल। साबिर कलियरी वो मजज़ूब कामिल है जो अपने आप को 9-9 साल खाना पानी से भी एकदम दूर रखा, वो साबिर कलियरी है। आपको 9-9 साल, बाज़ रिवायतों में आता है 12 साल, बाज़ रिवायतों में आता है, तारीखी रिवायतों में जो है 9 साल, बाज़ में 11 साल, लेकिन सही कौल 9 साल और भी थोड़े 12 साल, लेकिन 9 साल मुसलसल साबिर कलियरी न तो खाना खा रहे न तो पानी पी रहे, वजद में है, कैफियत तारी है, कोई बात नहीं कर सकता उनसे, कोई कलाम नहीं कर सकता, जो उनकी ज़बान से निकल रहा हो जा रहा है। बाबा फरीद उनके मामू जान इनको काम सौंपते हैं, आपको पता होगा लंगर का काम, वाक़यात आपके ज़हन में है, कुछ और बताना चाहता हूं। साबिर कलियरी को जब हुक्म दिया गया आप जाइए लंगर बांटिए, खाने का हुक्म नहीं, देखिए ये तकवा और सब्र देखिए, तकवा सब्र दोनों को देखना है। जब साबिर कलियरी हुक्म दिया गया साबिर कलियरी को आप लंगर बांटे, लंगर बांटे, उनका मामूल था, तो लंगर बांटते थे, सिर्फ लंगर के वक्त घर से बाहर निकलते थे, उसके पहले नहीं निकलते थे। लंगर का वक्त होता था फौरन निकलते थे, बांट के फिर फौरन अपने हुजरे में, फौरन अपने हुजरे में। लंगर का वक्त हुआ, बांटे फिर चले गए, बांटे फिर चले गए, बांटे फिर चले गए, ये उनका मामूल था। वक्त के बड़े पाबंद थे अली अहमद, बड़े पाबंद थे वक्त के। एक दफा क्या हुआ, बाबा फरीद बाबा साहब के बेटे, उन्होंने कहा आज हम लंगर बांटेंगे, गौर करिएगा, उन्होंने कहा आज लंगर हम बांटेंगे। खादिम साहब के जो अली अहमद साहब के खादिम साहब जो थे वो कहे कि अब क्या होगा, लंगर तो बांट रहे थे, उनमें से थोड़ा निकाल लिए कि अली अहमद साहब आएंगे फिर वो बांटेंगे, लेकिन वो भी वो बांट दिए। अली अहमद, अलाउद्दीन अली अहमद जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं क्या हुआ, कि लंगर कौन बांटा, तो फला साहब बांटे। इतना कहना था खादिम को, उनके ज़बान से निकला मर नहीं गया, इतना कहना था फला जगह पर वो मौजूद था, इंतकाल कर गया। ज़बान से बात निकली नहीं, कबूल हो गई। इधर ज़बान से निकल गई, इधर कबूल हो गई। उनके वालिद बाबा साहब, बाबा फरीदगंज शकर, वो देखने के बाद सिर्फ उन्होंने ये कहा
ٹھیک نہیں کیا. جس کا جو کام تھا اسے کرنے دینا چاہیے تھا. انہوں نے کچھ نہیں کہا, صرف یہی کہا جس کا جو کام جس کو دیا گیا تھا اسے وہی کرنے دینا چاہیے تھا. بابا صاحب تو بیٹا انتقال کیا, کم نہیں, صرف یہ جس کو جو کام دیا جائے وہ کرے. غور کریے گا, جس کو جو کام دیا جائے وہ کرے, اس کے علاوہ نہیں. اب ادھر 9 سال کی عمر ہے, بابا فرید گنج شکر کے اولاد کا انتقال ہوتا ہے. اس کے بعد کا معاملہ اب بالکل وجد میں. صابر کریے, کولر کا درخت پکڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں 9 سال سے, نہ تو کھانا نہ تو پینا. کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن روحانی غذا مل رہی تھی, روحانی غذا مل رہی تھی. 9 سال مسلسل کھڑے رہے, کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ علی احمد سے بات کر لیا جائے, کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اسے گفتگو کر لیا جائے. اس کے بعد بابا صاحب کے خلیفہ تھے اور بابا صاحب یہ اعلان کیے کوئی صابر سے بات کرے, کوئی انہیں ہوش میں لائے. یہ بابا صاحب اعلان کیے. ان کا ایک خلیفہ اور مرید, انہوں نے کہا حضرت اگر مجھے اجازت ملے تو میں آزماؤں, میں دیکھوں. ٹھیک ہے, بابا صاحب نے اجازت دی, ٹھیک ہے آزماؤ. اب پھر وہ گئے, وہ بہت بہترین قاری تھے, بہترین قرات کرتے تھے. اب وہ گئے, جانے کے بعد علی احمد کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اب جب وہ قرآن کی تلاوت شروع کیے, اب جن سے ان کو محبت ہے, جس میں وہ محو ہوئے ہیں, جس میں وہ گم ہوئے ہیں, اب اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے اچھے لہجے میں, تو فوراً پوچھ بیٹھے کون ہو تم. اس کے بعد کہتے اگر آپ اجازت دیں تو بولے. اس کے بعد وہ محفل سے باہر آئے, اور آنے کے بعد پوچھے تم کون, بتائے. جب خالی ہوئے محفل سے نکلے باہر, نکلنے کے بعد کہ 1 گلاس پانی لاؤ. 9 سال کے بعد کچھ مانگ بھی رہے تھے, 1 گلاس پانی مانگ رہے. اب وہ بھی اس میں سے باہر آئے کیسے؟ کیونکہ جس سے ان کا دل لگا تھا اسی کا کلام باہر آ رہا ہے اچھے لب و لہجے میں. فوراً محفل سے نکلے تو ان پر کیفیت طاری تھی, کیفیت کم ہوئی. کم ہونے کے بعد فوراً 1 گلاس پانی لینے کے لیے وہ قاری صاحب گئے. تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, پانی لانے میں لیٹ ہو گیا. کہاں تم چلے گئے تھے, اندھے ہو گئے تھے کیا, اتنا کہنا تھا علی احمد کی زبان سے نکلنا تھا, وہ اندھے ہو گئے. غور کریے, نکلنا تھا, ہمیں اندھے ہو گئے ہوتے, اندھے ہو گئے تھے کیا, اتنا کہنا تھا, فوراً اندھے ہو گئے. جانتے تھے اور کہ حضرت میری آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی. آپ نے کہا میری آنکھ کی بینائی چلی گئی, فوراً اپنے ہاتھ کو آنکھ پہ پھیرے, بینائی آ گئی. ہاتھ پھیرے, بینائی آ گئی. وہ مجذوب تھے. کون؟ صابر کے لیے 9 سال ایک ہی ٹہنی کو پکڑ کر رکھنا, نہ کھانا نہ پینا, رب کی رضا کے لیے صبر کرنا, یہ صبر کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے انہیں صابر کا لقب نواز دیا. آج پوری دنیا انہیں صابر کلیلی کے نام سے جانتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نشر صابر پاک, نشر صابر پاک, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. پیدا کہاں ہوئے؟ علی احمد صاحب پیدا کہاں ہوئے؟ علاء الدین علی احمد افغانستان کی سرزمین پہ پیدا ہو رہے ہیں. مثال ان کا اتراکھنڈ جیسی دھرتی پہ ہو رہا ہے.
اور جاننے والے ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے انہوں نے رب کی رضا کے لیے اپنی بقائی زندگی کو فنا کر دیا اپنی باقی زندگی کے لیے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ فنا بقا تو واقعہ سنا ہی ہوگا، بیس کر اپنی زندگی کو فنا کر دیا انہوں نے بقا والی زندگی کے لیے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم عقیدت رکھنے والے ہیں، تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ولایت جو منصب ملتی ہے کیسے ملتی ہے؟ رب کی رضا سے منصب ملتی ہے، بے شک بے شک، تقوی طہارت سے ملتی ہے، عبادت سے ملتی ہے، نوافل سے ملتی ہے، رب کے ذکر سے ملتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ رونے کی آواز، یا کوئی باپ یا کوئی اپنے بیٹے کو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو سکھاتے ہیں، یا تو ڈیڈی سکھائیں گے، یا تو ابو سکھائیں گے، یا تو بابا سکھائیں گے، یا تو کوئی ڈی او جی ڈاگ سکھائیں گے، کچھ نہ کچھ ایسے سکھانے والے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ لیکن جب صابر کلیری بولنے کے قابل ہوئے تو کیا بولتے ہیں؟ واہ واہ، بہت بڑی بات ہے، صابر کلیری جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو زبان سے ان کے کیا نکلتا ہے؟ لا موجودہ حق ہے حق ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ لا موجودہ الا اللہ، میرے اللہ تیرے سوا کوئی موجود نہیں، تیرے سوا کوئی موجود نہیں۔ اب غور کریے، صابر پیا بچپن ہی کے عالم میں تھے، تبھی ان کے والد کا وصال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ان کی ریاضت، ان کی صبر، پھر جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد بابا صاحب جانتے تھے کہ بالکل جلیل القدر یہ ولی ہے، بے شک بے ان کو شک، ساری چیزیں پتا تھی، ان کی بارگاہ محترمہ پہنچتی ہے، انہیں اپنے بیٹے کے لیے یعنی علی احمد، علاؤالدین علی احمد کے رشتے کی بات کرنے کے لیے، بابا فرید گنج شکر کی بیٹی سے بات کرنے کے لیے پہنچتی ہے، ہماری بیٹی، آپ کی بیٹی سے ہمارے بیٹے کا رشتہ ہو جائے، غور کریے گا، رشتہ ہو جائے۔ واقعات ذہن میں ہوں گے آپ کے، لیکن مجھے واقعہ بتانے کا مقصد نہیں، وہاں پر رشتہ، اور وہ جانتے تھے بابا صاحب، وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اس کا رشتہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بچپن ہی میں پڑھ چکا ہے، رب کے علاوہ کوئی موجود نہیں، چاہے جتنی خوبصورت تم بھی لا کر دے دو، دنیا کی کوئی بھی حسین لا کر دے دو، یا حسینہ لا کر دے دو، اس کے سامنے کوئی موجود، کوئی بات نہیں۔ اس لیے بچپن ہی میں بولنے کے وقت انہوں نے کہہ دیا تھا، لا موجودہ الا اللہ، رب کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے میرے لیے۔ چاہے جتنی بیویاں لا کر دے دو، چاہے جتنی حسینہ، چاہے جتنی دنیا کی دولتیں شہرتیں لا کر دے دو، میرے لیے کوئی معنی نہیں۔ اس لیے بابا صاحب یہ جانتے تھے کہ بچپن میں بولنے کے وقت اس نے کہہ دیا تھا، میرے رب کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ یہ پتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے بہن کا دل رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح صابر کلیری سے کرتے ہیں۔ ان کا لقب صابر سے مشہور ہے، نام علاؤالدین علی احمد، بہت بڑی خانقاہ ہے۔ آپ کو میں ایک بات اور بتاتا ہوں، مدرسے ہیں، تعلیم دی جاتی ہے، خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی بزرگوں کی خانقاہ ہے، کوئی چور آیا ولی بن گیا، عطا کیا جاتا ہے خانقاہوں میں، اور یہ کوئی ایسی ویسی خانقاہ نہیں، اولاد علی، اہل بیت اطہار کی خانقاہ ہے، جہاں پر یہ ہوتے ہیں، یہ نہیں، عطا کرنے والے ہوتے ہیں، مانگنے والے نہیں۔ وہ صابر کلیری آج ان کا صدقہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، ان کے ماننے والے گوشے گوشے، چپے چپے میں موجود ہیں۔ اس لیے دیکھی کیونکہ اپنی پوری زندگی انہوں نے اپنے نام پر وقف کر دیا تھا، اور اپنی ساری زندگی ختم کر کے اپنی باقی زندگی
الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ہمیں یہ وہ ہستیاں ہیں جب آنکھوں کو بند کرتی ہیں تو لوگوں کی تقدیروں کو دیکھ لیتی ہیں عرش معلیٰ میں کیا لکھا ہے وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایسی ایسی تقدیروں کو مٹا کر جنت عطا کر دیتے ہیں بولو آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرمایا قرآن میں سچوں کے ساتھ جاؤ ایسے نہیں فرمایا میرے رب کو پتا تھا آنے والی جماعت سچوں کی ہوگی وہ اب میرے نام پر اپنی ساری زندگی وقف کر دیں گے پوری زندگی آپ نے دیکھا کس طریقے سے جب صابر کلیری اپنے روم میں جاتے تھے تو صرف اللہ اللہ کے ذکرات کی صدائیں بلند ہوتی تھی آوازیں آتی تھی کیوں سے رب کی رضا کے لیے آپ سوچو جو رب کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرے اور رب کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہے کیا وہ نماز ترک کر سکتا ہے کوئی بھی خانقاہ کے لوگ ہو الحمدللہ میں بھی خانقاہ چشت سے اشرفیہ سے اور صابریہ سے مطلب اشرفیہ سے مرید ہوں لیکن اصل چشتی ہے اور آپ کا بھی سلسلہ چشت ہے آپ بتائیے سلسلہ چشت کیا آپ کو اجازت دیتی ہے نماز کو ترک کیا جائے کسی کو اجازت دیتی کوئی بھی خانقاہ ہو آپ اپنے بزرگوں کی طرف پڑھیں گے تو آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا ہمارے